اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امتی اخرجت للناس، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے۔ روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ ہر ہفتے کے روز سیٹرڈے کے روز یہاں پر اصلاح معاشرہ پر بات کی جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھے، معاشرے کی سدھار، سوسائٹی کا اچھا ہو جانا گھر کو جنت بنانے کا سبب ہوتا ہے، اور معاشرے میں سدھار، سوسائٹی میں تبدیلی، بہتری اسی وقت آ سکتی ہے جب آپ اپنے آپ کو بہتر کریں۔ لوگ کیا کہہ رہے پہلے اس پر آپ کی توجہ نہیں ہونی چاہیے، لوگ کیا کر رہے اس پر توجہ نہیں ہونی چاہیے، پہلے آپ کو آپ کیا کہہ رہے اس پر توجہ ہونی چاہیے، آپ کیا کر رہے اس پہ توجہ ہونی چاہیے۔ فوکس ٹوٹلی اپنے آپ پر ہونا چاہیے۔ جب آپ اپنے آپ کو بدلو گے، معاشرہ خود بخود بدل جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ دیکھیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان کامل ہے، نہ آج سے پہلے کوئی ایسا پیدا ہوا تھا، نہ صبح قیامت تک پیدا ہو، ایسے انسان کامل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے یہ کائنات بنائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں یہ اخلاق کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، سینڈ می ایز اے ٹیچر، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں مجھے ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے سینڈ می ایز اے ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس کے باوجود حضور کی زندگی دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال 40 ایئرس اپنے آپ کو قوم کے سامنے پیش کیا۔ 1-2 سال نہیں، 5-10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 40 سال زندگی کے حضور نے قوم کو بتایا کہ آپ ہے کون۔ وہ عرب جو باپ پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ عرب صرف کسی کا جانور کھیت میں آ جائیں تو نسلوں تک جنگ ہو جائے،
وہ عورت جو ماں پیدا کرتی ہے اسے سچا نہیں سمجھتے. سب سے سخت دل والی قوم عرب قوم ہوتی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جاہل قوم کوئی تھی تو عرب قوم تھی. اس کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 40 سال پیش کیے. عرب کیا کہتے تھے معلوم؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین، سچے اور امانت دار. اور 40 سال کے بعد جب اعلان نبوت کی آپ نے تو اللہ نے حکم دیا اے حبیب تبلیغ کرو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا ربی کس کے ساتھ ابتدا کروں، کس سے شروعات کروں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھر والوں سے. پہلے 40 سال اپنی ذات پر فوکس کیا حضور نے. 40 سال قوم کو بتایا کہ میں ہوں کون، میری شخصیت کیا ہے، میں کتنا سچا ہوں، میں کتنا امانت دار ہوں، یہ حضور نے بتایا. پھر اللہ نے کہا ابتدا اپنے گھر سے کرو. تو واضح ہو گیا اگر قوم کو آپ بدلنا چاہتے ہو، معاشرے کو بدلنا چاہتے ہو، اپنی سوسائٹی کو بہترین سوسائٹی بنانا چاہتے ہو، ابتدا اپنے آپ سے کرو. اپنے آپ کو بدلو. جو آپ کو سوسائٹی میں پسند نہیں ہے وہ دیکھے آپ کے اندر تو نہیں ہے تو اس کو تبدیل کرے. دیکھے جو آپ سوسائٹی میں پسند نہیں کرتے وہ ہمارے گھر والوں میں تو نہیں ہے تو وہ ختم کرے. آپ دیکھیں گے معاشرہ جنت بن جائے. وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے، اسی میں ہماری زندگی گزر جا رہی. جبکہ حضور پاک نے فرمایا آگے والے پر بعد میں، پہلے اپنے آپ پر فوکس کرو. اب آپ سوسائٹی کے ایک ذمہ دار شخص سے اپنے آپ کو سمجھے اور اللہ آپ کو ایک چانس دے اور کہے کہ ایک وش ہے جو تم پوری کی جائے گی جو تم مانگو گے. ایک خواہش ایسی بتاؤ جو خواہش تمہاری پوری کی جائے گی. جو خواہش کرنا ہے کرو، ایک خواہش تمہاری پوری کی جائے. معاشرے میں آپ کیا تبدیلی چاہو گے؟ اب آپ بتائیں، اپنے آپ سے سوال کریں. تو آج کے حساب سے آپ کہیں گے کہ معاشرے سے زنا ختم ہو جائے، ریپسٹ کا جو کیسز چلے وہ ختم ہو جائے. آج ہر ایک کا ایک سوال ہو سکتا ہے، ایک وش ہو سکتی ہے. کسی کی یہ وش ہو سکتی ہے کہ اس دنیا سے شراب کا نام و نشان ختم ہو جائے. گھر تباہ برباد ہو رہے شراب سے، کئی گھر ختم ہو گئے شراب کی لت کی وجہ سے. کوئی یہ چاہتا ہے کہ معاشرے سے سود ختم، انٹرسٹ ختم ہو جائے، مٹی ختم ہو جائے. کئی مجبوری میں لیتے ہیں، ان کی نسلیں مٹی بھرتے ہوئے زندگی گزار رہی. کوئی یہ وش کر سکتا ہے؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا چاہا معاشرے سے ہم یہ دیکھتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول تشریف لائے، ابھی ایمان لے کر نہیں ہے، ابھی ایمان لے کر نہیں ہے. روایتوں میں آتا کہ ایمان لے کر آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما، اور وہ صحابی رسول آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں شراب بھی پیتا ہوں، زنا بھی کرتا ہوں، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں. یہ 3 بری عادتیں میرے اندر ہیں. روایت میں آتا ہے کہ وہ صحابی رسول کہتے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو یہ 3 میں سے ایک چھوڑوں گا. اگر آپ کہیں تو یہ 3 میں سے ایک چھوڑوں گا، 2 اپنا لوں گا. 2 نہیں چھوڑوں گا، تینوں چھوڑنے کی میرے پاس قوت نہیں ہے. آپ کہے تو زنا چھوڑ دوں گا، یا شراب چھوڑ دوں گا، یا جھوٹ چھوڑ دوں گا. آپ بتائیں اگر آپ کو یہ شرط منظور ہے تو میں اسلام قبول کر لوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اسلام قبول کر لو. اور ایک روایت میں آتا ہے ٹھیک ہے ایک ہی کام چھوڑو. تو صحابی رسول نے کہا جی یا رسول اللہ کیا کام چھوڑنا پڑے گا میرے ان تینوں میں سے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تینوں میں سے صرف ایک کام چھوڑو، جھوٹ بولنا چھوڑو.
جھوٹ بولنا چھوڑ دو اور کل مجھ سے آ کر ملنا، میں کل تم سے سوال کروں گا تم جھوٹ بولے یا نہیں بولے۔ تو صحابی رسول کہنے لگے ٹھیک ہے، جھوٹ بولنا کیا بڑی بات ہے، چھوڑ دوں گا۔ یہ کہہ کر حضور سے وعدہ کر کر آپ حضور سے پاس سے تشریف لے کر گئے۔ رات کا وقت ہوا تو آپ کو زنا کی طلب ہوئی، آپ کو زنا کی طلب ہوئی، آپ فاحشہ عورت کے پاس جانے لگے۔ جیسے ہی قریب پہنچے خیال آیا زنا تو کر لوں گا، حضور نے اجازت بھی دی ہے، یعنی گناہ وہ نہیں چھوڑنے کا حکم دیا، جھوٹ بولنے کا چھوڑنے کا حکم دیا۔ زنا تو کر لوں گا مگر کل حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا تو حضور پوچھیں گے کیا زنا کیا؟ صحابہ بھی موجود ہوں گے، اب پوروں کے سامنے کیسا کہوں میں نے زنا کیا؟ شرمندہ کی بات ہوگی کہ میں حضور پوچھیں گے زنا کیا، میں کہوں گا ہاں زنا کیا۔ کتنی شرمندگی کی بات ہوگی تمام صحابہ کے سامنے، میں رسوا ہو جاؤں۔ اور حضور سے میں نے وعدہ کیا جھوٹ بھی نہیں بولوں گا، جھوٹ بھی نہیں بول سکتا۔ پلٹ کر گھر کو تشریف لے کر آ گئے بغیر زنا کیے۔ پھر تھوڑی دیر گزری، شراب کی طلب ہوئی، پھر شراب خانے کی طرف آپ دوڑے۔ پھر قریب پہنچنے تو خیال آیا کل حضور پھر پوچھیں گے کیا تم نے شراب پیا؟ اور میں سب کے سامنے کہوں گا تو شرمندگی، ہاں میں نے شراب پیا۔ اگر جھوٹ کہوں گا تو میں نے حضور سے وعدہ کیا، وعدہ خلاف کی۔ یہ ارادے سے آپ پلٹ کر آ گئے، اور دوسرے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئے اور کہا یا رسول اللہ، آپ کی ایک عادت چھڑانے کی وجہ سے میری دونوں عادتیں چھوٹ گئی۔ یا رسول اللہ، گناہ سے روک دیا آپ نے، میرے جھوٹ سے آپ نے روک دیا، میں تمام گناہوں سے روک دیا۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ ام الخبائث ہے، تمام گناہوں کی ماں اصل جھوٹ ہے۔ اگر ہم جھوٹ چھوڑ دینا ہماری زندگی جنت بن جائے، ہماری زندگی پرسکون زندگی ہو گئی۔ جھوٹ کی وجہ سے کئی خاندان ٹوٹ گئے، جھوٹ کی وجہ سے میاں بیوی میں جھگڑے ہو گئے، جھوٹ کی وجہ سے خلا ہو گیا ہے، جھوٹ کی وجہ سے طلاق ہو گیا ہے، جھوٹ کی وجہ سے دوست کا جانی دشمن بن گیا۔ تمام معاشرے کی بگاڑ جھوٹ ہے، یہ بات یاد ہے۔ جب جھوٹ آ جائے گا، چاہے وہ رشتے میں ہو، چاہے وہ بزنس میں ہو، چاہے وہ فرینڈ سرکل میں ہو، وہاں سے بگاڑ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کچھ زیادہ نہیں کرنا ہے، بس یہ اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے جب کہوں گا سچ کہوں گا۔ بس یہ بات یاد رکھے، سچ کہے، اللہ اور رسول آپ کو اپنا محبوب بنا لے۔ اللہ پسند کرتے ہیں سچ کہنے والے، اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جب کہو سچ کہو، جب کہو سچ کہو، تاکہ ہم معاشرے کو سدھار سکیں۔ تو معاشرے کی بگاڑ، گھر کے ذمہ دار افراد کا پہلا فریضہ اپنے اندر سے جھوٹ ختم کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہا کرتے تھے، سچے کہا کرتے۔ کفار نے جو لقب دیا تھا مصطفیٰ جان رحمت کو، وہ صادق کا لقب تھا۔ حضور کو دنیا میں جو سب سے پہلے لقب ملا تھا وہ صادق کا لقب، سچے ہونے کا لقب ملا تھا۔ امت کو بھی چاہیے کہ وہ لقب حاصل کرے۔ گھر میں آپ کو تمام افراد سچے کہیں، معاشرے میں تمام افراد آپ کو سچے کہیں، امت کا ہر فرد آپ کو سچا کہے، ایسی شخصیت بنائے۔ اس کے بعد دیکھیں کیسی زندگیوں میں آپ کی تبدیلی آئیں گی اور اللہ کیسی برکتیں عطا فرمائے۔ یہ بات یاد رکھے، جھوٹ انسان کو بے چین کر دیتا ہے، یہ بات یاد رکھے۔ اور جھوٹ کی عمر لمبی نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھے۔ جھوٹ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، سال نہیں، 2 سال نہیں، 5 سال نہیں، 10 سال نہیں، پکڑے ضرور جائے گا۔ جھوٹ کی عمر لمبی نہیں ہے،
جھوٹ بول کر انسان بے چین ہو جاتا ہے. یہ بات یاد رکھے, جس کا ضمیر زندہ ہے, جس کے اندر انسانیت ہے, وہ انسان جھوٹ بول کر سکون کی نیند نہیں سو سکتا. وہ انسان جھوٹ بول کر اپنا گھر نہیں بسا سکتا. ہاں, جس کا ضمیر مر گیا ہے, جس کے اندر انسانیت نہیں ہے, جانور سے کتوں سے بدتر ہے, وہ انسان جھوٹ بھی بولتا ہے, سکون سے بھی سو جاتا ہے. سکون سے سو جاتا بھی ہے, سکون سے زندگی بھی گزار لیتا ہے, مگر اللہ اور رسول کی بارگاہ سے اسے دھتکار دیا جاتا ہے. اور جو سچ بولتا ہے اللہ اسے دل کا سکون عطا کر دیتا ہے. سچ بول کر دیکھے کبھی کیسا سکون ملے گا. اللہ تعالیٰ ایک دل کو اطمینان عطا کرتا ہے. سچ انسان جب بولنے کی عادت ڈال دیتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ بات یاد رکھے, جھوٹا کبھی عزت نہیں پا سکتا اور سچ بولنے والا کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا. تو خدا را اپنی زندگیوں میں سچائی کو لائے, جھوٹ کا سہارا چھوڑے. کتنے دن حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الخبائث ہے, اور آپ دیکھ لیں ایک جھوٹ کو چھپانے 10 جھوٹ بولنا پڑتا ہے. ایک جھوٹ چھپانے, صرف ایک جھوٹ. بخیر ایک سچ بول دو آپ, اس کے سامنے, اس کے پریزنٹ اسے غصہ آ سکتا ہے آپ کے اوپر, مگر وہ بعد میں بیٹھ کر اگر سکون سے سوچے گا نا تو آپ کی عزت اس کے دل میں پیدا ہو جائے. وہ میرے کو جھوٹ بھی بول سکتا تھا, اس نے سچ کہا. کیوں کہا؟ تاکہ میں غفلت کی زندگی نہ گزاروں. اور ہمارے تھوڑے بیوقوف لوگ, تھوڑے جسے دیر شانے کہا جاتا ہے, کسی کو دھوکہ دے کر اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں وہ بیوقوف لوگ. کسی کو دھوکہ دے کر, کسی کے بھروسے کا غلط فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو ہوشیار دیر شانے سمجھتے, حالانکہ اتنے بڑے بیوقوف ہوتے یہ نہیں دیکھتے کہ آگے والا اس نے پر کتنا بھروسہ کیا تھا, آگے والا اس پر کتنا بھروسہ کیا تھا. یہ نہیں دیکھتے, یہ دیکھتے کہ اس کے بیوقوف ہم نے بنا دیا. یہ نہیں ہوتا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آپ کی اصلیت جاننے کے بعد آگے والا صرف اس لیے خوش ہوتا ہے, اس لیے آپ سے بات کرتا ہے, اس لیے آپ کو عزت دیتا ہے, وہ پسند نہیں کرتا آپ کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھنا. اور حضور نے واضح فرما دیا, تم کسی کو وہاں ذلیل کرو گے جہاں اس کی عزت ہے, اللہ تمہیں وہاں ذلیل کر دے گا جہاں تمہاری عزت. تو جھوٹ بولنا یہ کمال نہیں ہے, یہ آپ کی عقل مندی کی نشانی نہیں ہے, یہ آپ کی قوت کی نشانی نہیں, یہ بے وقوفی کی نشانی, یہ کم ظرف لوگوں کی نشانی. تو خدا را اپنے زندگی میں ایک وعدہ کرے کہ جب کہوں گا سچ کہوں گا, تھوڑے دیر کی تکلیف ہوگی. یہ بات یاد رکھے, جب کوئی کنگن بن جاتا ہے لوہے کی بھٹی میں, تب کر کنگن بن جاتا ہے. اگر اس میں کچھ چینجز ہو جائیں یا کچھ خراب ہو جائیں تو پھر اسے لوہے کی بھٹی میں جانا پڑے گا, آگ کی بھٹی میں پھر اسے جلنا ہوگا. مگر جب وہ پلٹ کر آتا ہے تو ایک نگینہ بن جاتا ہے, ایک اچھا آپ کا ہار یا ایک اچھی ہاتھ کی چوڑی یا انگوٹی بن جاتی. تو ہم نے اتنی زندگیاں گزاری یہ جھوٹ کے سہارے پہ. بولیں گے سچ, تھوڑی تکلیف تو ہوگی, تھوڑی مصیبت تو آئے گی, مگر آپ معاشرے میں عزت پانے والے ہو جائیں گے. یہ بات یاد ہے, اللہ لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا کر دے گا. خدا را اپنے آپ سے بھی سچ کہے, لوگوں سے نہیں, اپنے آپ سے بھی سچ کہے, اپنے آپ سے کچھ ایسے بھی وعدے کرے جو دن میں پورے کرے, تاکہ ہم اللہ اور رسول کو راضی کر سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.